گڈ مارننگ، میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح آج پھر بہت اہم اور خاص بات جس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج جو خدا نے میرے دل میں ٹاپک ڈالا ہے وہ ہے خالص دل اور خدا کی خدمت۔ عزیزو، خدا کی خدمت کرنا جو ہے وہ خدا کے بوجھ اور خدا کے روح کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی خدمت جو ہے وہ اس کے بغیر کر رہے ہیں، اور میں سم ٹائمز اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا دل یہ جانتا ہے کہ وہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کام کو کرتے جا رہے ہیں، یعنی خدا کے بغیر خدا کی خدمت کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم سیکھیں گے، اگر آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہے تو ابھی ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے اب خدا کے بغیر خدا کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، جو خدمت آپ خدا کے بغیر کر رہے ہیں اس خدمت کا جو ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے کاموں سے دلچسپی نہیں رکھتا، وہ سب سے پہلے ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ یعنی یہ بات نہیں کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں خدا ان کو نہیں دیکھتا، لیکن خدا یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو محنت کر رہا ہے وہ کس نیت سے جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، وہ کس موٹیو سے محنت کر رہا ہے۔ اگر وہ خدمت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا جو موٹیو ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے۔ اگر عزیزو آپ کے اندر رویہ خدمت کرنے کا، میں آج خاص طور پر جو ہے وہ خادمین سے، خدا کے ہم جتنے خادمین ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، اور میں آپ سے، اگر آپ اس کو اس طرح سے لے کے، میں ہاتھ جوڑ کر بھی آپ سے التماس کرتا ہوں کہ پلیز اگر آپ اپنی خدمت کر رہے ہیں اور آپ اطمینان میں نہیں ہیں، اور آپ جو ہے آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو آپ کو اپنی خدمت کو جانچنے کا پیمانہ آپ خود ہیں، تو پلیز اس کو چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ یہ غلطی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں نہ تو خدا کے کلام کی عزت ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو خدا کے کلام سے جانچتے ہیں، اور وہ خدمت کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ خدمت کرنے کا انہیں شوق ہے۔ اب میں یہ بات نہیں کہوں گا خدمت شوق سے بھی ہوتی ہے، لیکن عزیزو شوق سے پہلے جو ہے آپ کے دل کا خالص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا دل خالص نہیں ہے تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو خدمت جو ہے اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ جان سکتے ہیں، یا اگر آپ اپنے آپ کو جانچ رہے ہیں۔ خادمین اگر میری اس آواز کو سن رہے ہیں، یا خادمین تک میری آواز پہنچی ہے، مجھے نہیں پتا یہ میسج کہاں کہاں تک جائے گا، لیکن خادمین تک یہ میسج پہنچتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ڈیلی بیسس پر اپنے آپ کو جانچیں کہ آپ کس بنیاد پر خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ عزیزو خادمین کے لیے اور مسیحیوں کے لیے، سب کے لیے، خدا کے لیے تو جو ہے وہ سب برابر ہیں اس کی نظر میں، لیکن خادمین کو خدا نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ وہ کلیسیا کو جو ہے وہ مسیح کی پہچان میں آگے بڑھائے، کلیسیا میں ترقی کا کام کریں۔ اور اگر انہیں یہ ترقی کا کام دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کلیسیا کو پیٹ جانا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، آپ اسی لیے کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ آپ کلیسیا کے لیے کام کریں، کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اگر آپ انہیں حقیر سمجھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ کی خدمت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے دل پر نظر کرتا ہے، وہ ہمارے کاموں سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے جانچ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خدمت خدا کے لیے کر رہے ہیں یا آپ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک سب سے پہلی بات، ایک خدمت جو خدا کی طرف سے نہیں ہے اور لوگ اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خدمت جو ہے وہ بالکل بزنس کی طرح ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو میرے دل میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ پیسے کی وجہ سے لوگ خدمت کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ خدا کی خدمت اس لیے بھی کرتے ہیں، جی ہاں عزیزو، یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے
لیکن ایسا آج کے دور میں ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ ہم اس دور کی بات کریں، اس دور میں ہم زندہ ہیں اور ہمیں خدا کا کام دیا گیا ہے، تو اس دور میں جو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ پیسے کے لیے خدمت کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ پیسے کے لیے خدمت کریں؟ خدا نخواستہ اگر آپ اس پرابلم میں پھنسے ہوئے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ پیسے کے لیے خدمت کر رہے ہیں؟ عزیزو، آپ جب کبھی خدمت کے لیے کہیں پر بھی جائیں گے، آپ کے دل میں پہلی جو بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے ترس نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے دل میں پہلی بات یہ ہوگی کہ اس پر جو ہے وہ مجھے کتنا پیسہ لگانا چاہیے اور کتنا پیسہ مجھے اس سے واپس آئے گا. کیونکہ سب جانتے ہیں جب آپ کہیں پر کوئی میٹنگ لیتے ہیں، کوئی آپ رفاقت کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر کچھ لوگ ایسے نہیں بھی کرتے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آفرنگز لیتے ہیں، ہدیہ جات لیتے ہیں. لوگ اپنا خود دل کھولتے ہیں جب وہ کلام سے جو ہے بلیس ہوتے ہیں. لوگ بہت معصوم ہیں عزیزو. خادمین جو خالص دل سے خدمت نہیں کرے، وہ بہت جگہ جو ہے وہ کلیسیا کو میں یہ کہوں گا انہیں بیوقوف بھی بنا رہے ہیں. لوگ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے لیے دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں دے رہے. وہ خدا کی عزت کرتے ہیں اور خدا بھی انہیں پیار کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ ممکن ہے کہ آپ کا دل خالص نہیں ہے اور آپ خدا کے کلام کو جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو عزیزو لوگ اپنی برکت پا لیں گے، لیکن آپ جو ہے ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں گے. یاد رکھیں آپ کی اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ خالی برتن کی طرح خدمت کریں. کیا لکھا ہوا ہے کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت میں؟ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے، 1-2 دن پہلے، میں ایک چرچ میں جب خدا نے مجھے موقع دیا میں یہ بات کروں، تو میں کلیسیا سے یہ پوچھ رہا تھا جتنے لوگ وہاں موجود تھے کہ ہمارے اندر محبت کا ہونا کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ یا بائبل کیا بتاتی ہے محبت کون ہے؟ عزیزو، جی ہاں، خدا محبت ہے. اور اگر آپ یہ پورا چیپٹر سٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کس طرح کی محبت ہے. وہ صابر ہے، مہربان ہے، اپنی بہتری نہیں چاہتا، بدکاری سے خوش نہیں ہوتا بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. محبت ایسی ہے عزیزو. اور اگر یہ عزیزو آپ کے اندر یہ محبت نہیں ہے، آپ کے اندر یہ محبت کام نہیں کر رہی، اس کا مطلب آپ کے اندر خدا کام نہیں کر رہا. اور خدا اس کا مطلب یہ نہیں رک گیا ہے، اس کا مطلب یہ آپ نے اپنی وجہ سے خدا کو روک دیا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آزادی سے کام کرے. کس لیے؟ کیونکہ آپ کے دل میں بنیاد پیسہ ہے. آپ کا ہر جو ہے وہ، جب آپ پیسے کے لیے خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ خدمت نہیں ہے، تو پھر آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پر ہوگا. یہاں پر اتنا پیسہ لگ گیا، یہاں پر اتنا پیسہ ہو گیا، یہ پیسہ وہ پیسہ، اور ہر بات میں پیسہ ہوگا. ایون آپ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اگر پروگرامز ارینج کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں بھی آپ کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے ہدیہ کتنا اکٹھا ہوگا. یہ ٹارگٹس بعض لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اتنا پیسہ لگا دیا تو پھر یہاں سے کتنا پیسہ آئے گا. عزیزو، یہ سراسر شیطانی سوچ ہے. اور دوسری بات، جب آپ شہرت کے لیے خدمت کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، یہ بھی عزیزو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ اس بات کو دل میں بنیاد بنا کر خدمت کرتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں کتنا عظیم خادم، میں کیا ہوں، میرا کتنا نالج ہے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے. اور پھر ان کو یہ بہت شوق ہوتا ہے ان کے دل میں کہ وہ مشہور ہو جائیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ سٹیج پر آ کر یہ پریچ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا عزیزو. اور میں یہ بھی کہوں گا میں بھی جو ہے وہ اس وقت میں سے گزرا ہوں، میں بھی یہ غلطیاں کرتا رہا ہوں، لیکن خدا نے مجھے آزاد کیا اور ابھی بھی خدا کریکٹ کرتا ہے جہاں پر میں غلطی کرتا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ سٹیج پر آ کر جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ دعا کروانے سے جو ہے وہ غصہ کیوں کرتے ہیں، اگر کسی کو نہ بلایا جائے دعا کروانے کے لیے تو آپ غصہ کرتے ہیں. یہ بات جو لوگ پریچ کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ جب سٹیج سے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں تو جب ان کو سٹیج کے لیے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تو وہ غصہ کر لیتے ہیں. یہی سیم لوگ جو یہ بات پریچ کر رہے ہوتے ہیں. سو ثابت کیا ہوا کہ جو بات آپ کی زندگی میں خود نہیں ہے، آپ وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں
یہ تب پاسبل ہے جب آپ خدا کے لیے خدمت نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کا دل عزیزو خالص نہیں ہے۔ اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں آپ جو خدمت کر رہے ہیں وہ خالص ہے کہ نہیں، تو پھر ڈیلی پہلا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 13واں باب ڈیلی پڑھے، ڈیلی اپنے آپ کو جانچے کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا ہیں۔ عزیزو، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آئینہ جو ہے وہ ہم کیوں روز دیکھتے ہیں؟ آئینہ ہم اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اپنے چہرہ کو خود سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہوتی ہے جب ہم کہیں پر جا رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے چہرے کو سنوار کے جانا ہے۔ یعنی آپ اس طرح سے تو کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے کہ آپ نے منہ بھی نہ دھویا اور اپنے بال بھی نہ بنائے ہوں، یا اگر آپ جو ہے داڑھی مونچھ رکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اسے آپ ٹھیک نہ کریں، ادھر ادھر بال آپ کے بڑے ہوں یا بکھرے ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر بہنیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو دیکھیں گی، چیک کریں گی، لیکن اگر آپ بغیر دیکھے آئینہ کو آپ بغیر تیار ہوئے چلے جائیں گے تو لوگ آپ کو مذاق کریں گے اور آپ کی کوئی اہمیت لوگوں میں نہیں ہوگی، بلکہ لوگ آپ کو کہیں گے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ تو اپنی نہ دوسروں کی۔ جب آپ کلام کو نہیں دیکھتے ہیں عزیزو، اور اس کے بغیر آپ ڈیلی جب اپنے آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر آپ اپنے آپ کو نہیں جانچتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پرکھتے ہیں، نہیں چیک کرتے ہیں، تو عزیزو آپ اسی طرح سے خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس طرح سے جو خدمت کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس سے کیسے رہائی پا سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اس لیے خدمت کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ جانیں کہ وہ خادم ہیں، وہ بہت محنتی ہے، وہ اپنے اندر کی جو اصل میں یہ شہرت میں ہی بات آتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر کی خصوصیات کو، ٹیلنٹس کو ظاہر کرنے کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ شاید ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت محنتی ہیں، وہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں میں خدمت کرتے ہیں کہ دیکھیں میں کتنی محنت سے خدمت کرتا ہوں، اور پھر وہ ان لوگوں کو جو شاید بہت محنت نہیں کر پاتے ہیں انہیں دکھاتے ہیں اور انہیں نیچا بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بنیاد خدا نہیں ہے نا عزیزو۔ جب آپ کی خدمت کی بنیاد، جب آپ کا خدا کا کام کرنے کے لیے بنیاد خدا نہیں ہے تو آپ سے کچھ بھی پاسبل ہے، کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بات کی، جو لوگ خالص دل کے ساتھ خدمت نہیں کر رہے، اور جو ہم نے پہلی بات دیکھی تھی کہ جو لوگ پیسے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی لوگوں کو خدا کے طرز سے جو ہے ان کے لیے کام نہیں کرتے۔ جہاں پر لوگوں کو روپے پیسے کی ضرورت ہے ان کی یہ مدد نہیں کرتے، لیکن جہاں پر ان کو پتہ ہو کہ جہاں پر ہماری کچھ مشہوری ہو جائے گی یا ہمیں کچھ فائدہ مل جائے گا، وہاں پر یہ فوراً پیسہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے عزیزو، یہ بہت زیادہ ناخالص پن ہے۔ آپ اگر اس طرح سے کر رہے ہیں آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ اور کچھ خادمین کو جو شہرت کے لیے خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ 2-3 چیزیں جن کے لیے جو ہے وہ لوگ خدمت کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں کرتے ہیں، شہرت ہے، اپنے دل کی خواہش ہے، زندگی کی شیخی ہے، جس کی وجہ سے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے خالی پن کی وجہ سے عزیزو ہمارے پاس آتے ہیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو لے اور وہ خدا ان میں کمپلیٹ، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن عزیزو میرے پاس ٹارگٹ ہے، آپ یہ کہیں گے آپ بھائی یہ کیوں بتا رہے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیوں ہمیں جج کر رہے ہیں؟ عزیزو میں جج نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کا ججمنٹ کا مطلب ہے فیصلہ دینا، میں فیصلہ نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک پرکھنے کے لیے تعلیم دے رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے خدمت کریں تو خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ہم کہاں جائیں گے، ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم نے اپنے کاموں کا اور تمام چیزوں کا جو ہم کریں حساب نہیں دینا ہے عزیزو؟ بلکہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جو استاد ہے وہ زیادہ مار کھائیں گے، اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو زیادہ مار کھائیں گے۔ سو عزیزو ہمیں روز خدا کے خوف میں رہ کر اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ عزیزو اگر آپ خدا کے خوف سے خدمت نہیں کرتے ہیں تو عزیزو آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ صحیح خدمت نہیں کریں، آپ خالص دل سے خدمت نہیں کریں۔ اب عزیزو ہم اس بات کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم کیوں
کر رہے ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے عزیزو، ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہی نہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو میسج سنانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خادمین میں پرابلم ہے۔ بائبل کھولتے ہیں تو میسج سنانے کے لیے بائبل کھولتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میسج سے پہلے بائبل مت کھولیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا بائبل کو پڑھنے کی بنیاد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بائبل کھولیں؟ بائبل اس لیے نہیں ہے، اگر آپ کو یہ بات بری لگے، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو آپ میرے ساتھ فون پہ بات کر سکتے ہیں، پرسنلی میرے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ ثابت کرتا ہے کہ بائبل مقدس اس لیے نہیں بنی کہ آپ صرف جو ہے وہ اسے میسج سنانے سے پہلے کھولیں، یہ اس لیے بنی ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ اس کی وجہ یہ ہم کلام مقدس نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ تبھی پڑھتے ہیں جب ہم نے میسج دینا ہوتا ہے۔ سارا دن، سارا ہفتہ جو ہے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، ہماری زندگی میں خدا کا کلام زندہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم خدا کا کلام نہیں پڑھتے، لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم خدا کا کلام اپنے لیے نہیں پڑھتے، لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، نفرت کر رہے ہوتے ہیں، برے رویے سے بات کر رہے ہیں، بے انصافی کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور ایون عزیزوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ جب ہم آئینہ کے سامنے آئیں گے جو خدا کا کلام ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کیا ہیں۔ عزیزوں، بہت دفعہ جب ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اچانک خدا ہمیں یہ جھنجھوڑتا ہے کہ خدا کے کلام میں جا کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو عزیزوں ہمارا منہ بالکل ایسے بند ہو جاتا ہے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں، کیا ہم ایسے تھے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بال بہت بکھرے ہوئے تھے، آپ کا میک اپ بالکل خراب ہو گیا تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ اپنی طرف سے تو بہت اچھا تیار ہو کے آئے تھے، لیکن جب آپ نے آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ ہوا کے جھونکوں اور مختلف چیزوں کی وجہ سے آپ کا میک اپ، آپ کے بال بالکل خراب ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ کر جو ہے ہنس رہے تھے۔ عزیزوں، بہت دفعہ لوگ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ خدمت خالص دل سے نہیں کر رہے ہیں، اس وقت لوگ جو ہے وہ آپ کو عزت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ سب لوگ خدا میں جو ہے وہ میچور نہیں ہیں، سب لوگ خدا میں جو ہے وہ بڑے نہیں ہیں، بالغ نہیں ہیں، وہ بلوغت کے اس درجہ تک نہیں پہنچے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر بیٹھے اور آپ کو بتائیں۔ اور بہت دفعہ جب آپ خدا کے کلام سے دور ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیا کر رہے ہیں، عزیزو، جب آپ اپنے لیے خدا کا کلام نہیں پڑھتے تو اس وقت پھر آپ کریکشن لینا بھی نہیں، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ عزیزو، اتنے لوگ مجھ سے دور ہوئے اس وجہ سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو خدا کے سورما کہتے تھے، اور میں نے ان کو جو ہے وہ ایک بات بتائی کہ بھائی آپ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے، میں ان کی جو ہے وہ یہ ججمنٹ نہیں کر رہا، میں سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جج نہ کریں۔ بھائی جج کا مطلب یہ ہوتا ہے، جج کرنے کا مطلب آپ فیصلہ دے دیں، فائنل فیصلہ کے بس ختم، اب آپ نے یہ کیا، اب آپ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اختیار صرف خدا کے پاس ہے، سزا دینے کا اور جج کرنے کا۔ لیکن جب آپ کو کوئی یہ بتا رہا ہے آپ یہاں پر بھائی غلط جا رہے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر لیں، تو پھر یہ جج کرنا نہیں ہے۔ اس کو سمجھے جج کرنا کیا ہوتا ہے اور تربیت کرنا کیا ہوتا ہے۔ وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، وہ آپ کی کریکشن کر رہا ہے۔ جو شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ غلط جا رہے بھائی، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کلام میں سے دیکھیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ٹھیک نہیں جا رہے ہوتے ہیں عزیزو، جو بائبل مقدس نہیں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط خدمت کر رہے ہیں، وہ کریکشن کو لینا پسند ہی نہیں کرتے۔ انہیں آپ ذرا سی بات کہہ دیں، اور میں بتا رہا تھا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جب میں نے انہیں کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے ہی دور ہو گئے، اور انہوں نے مجھے دیکھنا شروع، بھائی آپ کون ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگوں نے بائبل کو اپنا جو ہے وہ معیار نہیں بنایا ہوتا، انہوں نے کچھ خادمین کو چنا ہوتا ہے، صرف وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے۔ ان کے میسیجز سن کر وہ دیکھتے ہیں کہ میں یہاں غلط ہوں یہاں صحیح ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرا روحانی باپ ہے، یہ تو میری روحانی لیڈر ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے روحانی باپ یا روحانی لیڈر نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ آپ کے خدا تو نہیں ہے، وہ خدا کا کلام تو نہیں ہے۔ عزیزو، اگر ہم خدا کے خادمین ہیں تو ہمیں کلیسیا سے بھی زیادہ حلیم ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح ایسے تھے۔
آپ کہیں گے بھائی ہم اپنی عزت کو کھو دیں؟ عزیزو، خادمین جو بائبل مقدس جن کا معیار نہیں ہے وہ اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں، ان اپنے اندر سے جو ہے وہ خوف محسوس کرتے ہیں جب ان کو لگے کہ ان کا درجہ کچھ نیچے آ رہا ہے، ان کی عزت کچھ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، انہیں ویسے اہمیت نہیں دی جا رہی۔ وجہ یہ ہے وہ چھوٹے ہونا نہیں چاہتے۔ چھوٹے کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔ یسوع مسیح کو کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ وہ اس کا کلام نہیں پڑھتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کلام مقدس کو جب اپنے لیے نہیں پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ خدا کو نہیں جانتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو جان سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایمان کے بغیر تو اس کی خدمت کریں۔ ایمان ایک یقین ہے عزیزو، یہ ایک طاقت ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ خدا کے کلام کو سننے سے پڑھنے سے ہی ملتی ہے۔ پہلے آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے دل میں خدا کی طاقت سے سنتے ہیں، تب آپ کو طاقت ملتی ہے۔ یہ بڑ والا جو خدا کا کلام جو ہے پڑھنے والے، یعنی کہ صرف ایک رٹی رٹائے وہ روٹین میں خدا کا کلام میں نے آج 4 چیپٹر پڑھنے ہیں، میں نے 8 چیپٹر پڑھنے ہیں، میں نے 8 دفعہ بائبل ختم کر دی، میں نے یہ کر دیا ہے، مجھے تو کرنتھیوں کے نام جو خط ہے اس کی ہسٹری کا بھی پتہ ہے، یہ کس نے لکھا، کیسے لکھا گیا، کہاں سے کہاں تک پہنچا، یہ ہم تک کہاں تک پہنچا۔ عزیزو، یہ ہسٹری ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے ایک حد تک جو ہے نالج ہے، اور نالج جو ہے وہ ہماری روحانی زندگی پر اثر نہیں کرے گا۔ وہ صرف ہمارے دماغ کو ایک نالج دے گا، لیکن وہ ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کرے گا۔ عزیزو، سب سے پہلے ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے خدا کے کلام کے ذریعے سے، پھر لوگوں کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ ہے خدمت کرنے کا طریقہ کار۔ اور دوسری اہم وجہ کیا ہے؟ لوگ دعا میں نہیں ٹھہرتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا بہت سے لوگ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دعا روٹین کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا کے لیے وہ دعا نہیں کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ملنے کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، اور پھر روح میں دعا نہیں کرتے ہیں۔ عزیزو، ایسے لوگ جو خدا کے کلام کے مطابق دعا نہیں کرتے وہ کبھی بھی خالص دل سے خدمت نہیں کر پاتے۔ عزیزو، سب سے پہلے ہم نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے اپنے لیے جو ہے وہ خدا کے حضور جانا ہے، پھر ہمارا دل خالص ہوگا۔ اپنے لیے جائیں پہلے خدا کے حضور، یہ دعا کا طریقہ کار ہے۔ کیا خدا یسوع مسیح نے ہمیں پیٹرن دیا دعا کرنے کا؟ آپ کہیں گے دعائے ربانی، جی وہ تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں لازم ایک پیٹرن دیا ہے کہ دعائے ربانی جو ہے وہ ہمیں جو کرنی ہے، اور وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں کیا سکھایا۔ صرف رٹا لگانے کے لیے دعائے ربانی کے لیے خدا نے نہیں کہا تھا۔ تو یسوع مسیح نے ایک طریقہ کار بتایا کہ تو اپنی کوٹھری میں جا اور پوشیدگی میں جا کر جو ہے وہ اپنے باپ سے دعا کر، تو تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے، اس کا پوشیدگی میں بدلہ دے گا، یعنی خداوند آپ کو بدلہ دیں گے جو آپ کو پوشیدگی میں دیکھ رہے ہیں۔ سو دعا تو ہم کر رہے ہیں لیکن شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس لیے دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ بات کی کہ فقی فریسی جو ہیں، یہ لوگ خدا کو نہیں جانتے، خدا کے بارے میں تو جانتے لیکن خدا کو نہیں جانتے تھے، اس لیے فقیوں اور فریسیوں کی اکثر یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ بحث چلتی رہتی تھی۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں، اور ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ دعا کرنا جو ہے وہ جماعت میں پسند ہوتی ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں جس میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج بتا دے تو کتنا خدا کو جانتا ہے، کتنا خدا کا کلام جو ہے وہ تجھے پتہ ہے، اور وہ دعا لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ سٹیج پہ چلے جاتے ہیں جب دعا کے لیے تو عزیزو سٹیج کی جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں۔ سٹیج کو جو ہے وہ جب سامنے پلپٹ پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو، کیونکہ وہ ان کے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ابلیس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا تو ایسے نہیں کہتا کہ اور دعا کر، لوگوں کو آج پتہ لگ جائے تو کتنا جانتا ہے۔ عزیزو، یہ نا خالص پن ہے، یہ خدا کی ساتھ جو ہے وہ خالص پن نہیں ہے۔ آپ خالص دل سے تب خدمت کرتے ہیں جب آپ اپنے لیے خدا کے حضور جاتے ہیں، اور خدمت کی جو بیسک اور بنیادی جو بنیاد ہے جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کے سامنے جانا چاہیے،
جب آپ کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے، جیسے آپ کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے، جیسے آپ خدا کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں، جیسے آپ کا انکاؤنٹر خدا کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ویسے ہی جا کر لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی خدا ایسے تبدیل کرتا ہے، اس طرح سے خداوند کام کرتے ہیں، آپ بھی یہ کام کریں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ کلام مقدس ہمیں یہ کہتا ہے، خدا کا روح ہماری ایسے مدد کرتا ہے۔ یہ دو اہم بڑی وجوہات ہیں، ایک کلام مقدس کو اپنے لیے نہ پڑھنا، اور دوسرا خدا کے حضور اپنے لیے دعا نہ کرنا۔ یہ بہت اہم وجوہات ہیں، اور جب یہ ہم کام نہیں کر رہتے ہیں، بے چینی ہمارے دل کو چاروں طرف سے گھیرے ہوتی ہے، اور عزیزو اس طرح کے لوگ کبھی بھی اطمینان میں نہیں ہوتے۔ وہ سسٹم کے لیے کام کرے، انہوں نے ایک سسٹم بنایا۔ عزیزو خدا سسٹم کو فالو نہیں کرتا، خدا اپنے روح سے کام کرتا ہے۔ ابھی میں کل ایک خداوند کے بڑے زبردست بیٹے ہیں، خادم ہیں، ان سے بات کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی طریقہ کار سے شفا نہیں دی، اس نے سسٹم تو نہیں بنایا۔ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک ہی طریقہ کار سے آپ بار بار کرتے ہیں مقام، بار بار کرتے ہیں مقام، بار بار، اس کو سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن خدا آزادانہ طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایک شخص کے جو ہے وہ آنکھوں پر خداوند یسوع مسیح نے مٹی لگا کر جو ہے اس کو بینائی جو ہے وہ اس کی واپس خداوند یسوع مسیح لائے، تو کیا ہر جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے مٹی کا استعمال کیا؟ نہیں۔ کیا آج میں بھائی کو بتا رہا تھا کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے یہ طریقہ کار بتایا ہوتا تو شاید مٹی کم پڑ جاتی پوری دنیا میں، کیونکہ خادمین نے مٹی لے لے کر جو ہے وہ اپنی میٹنگز میں اکٹھی کر لینی تھی اور لوگوں کو آنکھوں پر لگا لگا کر جو ہے وہ شفا دینے کی کوشش کرنی۔ لیکن خدا ایسا نہیں ہے، خدا آزادی دیتا ہے، اور آزادی اس کے روح میں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ آزادی جو ہے یہ بدی کا پردہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے جی میں آزاد ہوں اور پھر آپ خدا کے کلام کے خلاف جو ہے وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، آپ کی آزادی ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ کلام مقدس فیصلہ کرے گا، کیونکہ فائنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ کلام ہے، ہم نہیں ہیں، روایات نہیں ہیں، آج کا دور نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ سپریم اتھارٹی ہے، سب سے بڑا اختیار جو ہے، اختیار بالا یعنی سب سے اونچا اختیار، اور اختیار اعلیٰ خدا کا کلام ہے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لیے خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے ہیں، اپنے لیے دعا نہیں کرتے، تو آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی تو عزیزو آپ لوگوں کو وہ نہیں دے سکتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور نہ ہی آپ خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے۔ آپ کی اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور اینڈ میں نے جیسے کہا تھا، ہم یہ بھی دیکھیں گے، پہلے ہم وجہ دیکھیں گے کیوں ایسے ہوتا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے یہ کیسے ختم ہوگا، یہ سب کچھ ہم اسے کیسے جان چھڑوائیں گے۔ توبہ کریں۔ اگر خدا آپ کو پبلکلی کنفیس کرنے کے لیے کہتا ہے، اپنی عزت کی پرواہ مت کریں، توبہ کریں خدا کے حضور۔ میں نے خدا کے بہت بڑے خادم کو، میں ان کا نام بھی ضرور لوں گا کیونکہ خدا ان مجھے انکریج کر رہا ہے، میں نے بینی کو، خدا ان کے جو زبردست سورما ہیں، میں نے ان کو ایک جگہ پر وہ اپنی زندگی میں کافی دیر تک رانگ رہے، انہوں نے پبلکلی آ کر ایک کنفیشن کیا کہ میں یہ غلط کرتا رہا ہوں، میں یہ ٹھیک نہیں کرتا رہا، یہ خدا کا کلام ایسا نہیں کہتا۔ میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا، اور میں بھی اس میں مجھے بھی حوصلہ ملا کہ خدا کے اس خادم نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ خدا کا کلام ایسے فرماتا ہے کہ ہمیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہمیں خدا کی عزت کی پرواہ کرنی ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنی عزت کھونی پڑے۔ عزیزو، جب آپ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے تو آپ اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، خدا کی عزت کو آپ بچانا نہیں چاہتے، آپ خدا کی عزت کے لیے کام نہیں کرتے۔ عزیزو، اگر آپ کو خدا جو ہے وہ کنونس کرتا ہے، آپ کے دل میں آتا ہے، پبلکلی جو ہے لوگوں کے سامنے اقرار کریں کہ آپ اس ایریا میں رانگ رہے ہیں، یہ گواہی بھی ہے عزیزو، اور اب آپ توبہ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے یہ بھی کہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر گناہ جو ہے، ہر غلطی آپ جو ہے لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں عزیزو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ایسا نہیں سکھاتا ہے۔ ہر جگہ پہ سب لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ خدا نے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ اگر خدا آپ کو پبلکلی اقرار کرنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے، اور یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر خدا کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو آپ کے ارد گرد کچھ خادمین ہونے چاہیے جن سے آپ کنفرم کریں
کہ ویسے پہلے آپ خادمین کے سامنے اقرار کریں، وہ جو لوگ خدا ان میں خالص ہے، وہ جو جن کی بنیاد جو ہے زندگی میں صرف اور صرف خدا کا روح ہے، خدا کا کلام ہے، وہ جو صرف خدا کے کلام کو جو ہے پہلا درجہ دیتے ہیں، ان سے مشورہ کریں۔ اگر خدا نے آپ کو کہا ہے تو خدا انہیں بھی بتائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا آپ سے کچھ کہنے کے لیے کہے وہ صرف آپ کو ہی پتا اور کسی کو پتہ ہی نہیں، ایسے خدا کام نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں خدا نے مجھے ہی بتایا اور کسی کو پتہ نہیں، اور خدا کے کتنے خادمین آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایگری نہیں ہوتے کیونکہ آپ غلط جا رہے ہوتے ہیں۔ خدا عزیزو بدن میں کام کرتا ہے، وہ کلیسیا میں کام کرتا ہے، اور جب خدا، اسی لیے تو لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ کثرت جو ہے وہ کلیسیا میں ہوتی ہے، اور صلاح کار کون ہے؟ جو خدا کے لوگ ہیں، وہ ہمارے صلاح کار ہونی چاہیے، جو خدا میں خالص ہیں عزیزو، جنہیں خدا کا کلام بتاتا ہے وہ خالص ہے۔ آپ اقرار کریں، توبہ کریں، اور اس کے بعد خدا کے حضور جائیں، پھر خدا سے کہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے، اور اس کے بعد اس سے کہیں کہ پھر وہ آپ کو استعمال کریں۔ عزیزو آپ دیکھیں گے آپ جب خدمت کر رہے ہوں گے، نہ صرف لوگ خدا میں بڑھ رہے ہوں گے بلکہ آپ خدا میں بڑھ رہے ہوں گے، اور اس سے سارے کا سارا جلال خدا کے نام کو ملے گا۔ آپ کا نام نہیں بڑھے گا، خدا کا نام بڑھے گا۔ میں نے بہت سے ایسے خادمین کو جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ خدا کے کلام کی خدمت تو کرتے رہے لیکن وہ اپنے نام کی خدمت بھی کرتے رہے، اپنے نام کی زیادہ عزت کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آج ان کا نام موجود نہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ اب آگے ہیں جو خدا کے کلام کو عزت دے رہے ہیں، وہ ان سے آگے نکل گئے، کیونکہ وہ نہیں آگے نکلے، اصل میں خدا کا کلام اور اس کی عزت آگے نکلی۔ عزیزو آئے ہم اپنے آپ کو جانچے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو عزیزو کہ آپ اپنی زندگی میں سزا پانا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ مسلسل ایک بات کو نہیں سنتے ہیں، گردن کشی کرتے ہیں، غلط سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، تو عزیزو پھر ابلیس کو موقع ملتا ہے، اور پھر خدا تو ہمیں اس وقت سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس نے تو عدالت کا ایک وقت مقرر کیا، لیکن ہم خدا کی دوری کی وجہ سے ابلیس کے ہاتھوں سزا اور اذیت اٹھاتے ہیں، ہمارا سکون بھی چلا جاتا ہے، ہم بہت سی بیماریوں میں پرابلم میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم ابلیس یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا الزام، اس کا جو ہے ذمہ داری خود نہ لے، دوسروں پر الزام لگا دے، اور ایک نئی جنگ اور نئی چیز جو ہے وہ ہماری زندگی میں چھڑ جاتی ہے۔ عزیزو آپ سب اپنے آپ کو، ہم سب اپنے آپ کو ڈیلی جانچیں اور کلام کے آئینہ میں دیکھیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے تبدیلی کی دعا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کو کثرت کے ساتھ بلیس کرے گا، آپ کی زندگی تبدیل ہوگی اور لوگوں کی زندگی تبدیل ہوگی، اور خداوند کثرت سے آپ کو اور ہم جتنے کلیسیا میں لوگ موجود ہیں انہیں بلیس کرے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت سے برکت دے۔ اگر آپ اس میسیج کے وسیلہ سے بلیس ہوئے ہیں تو اسے ضرور شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ ضرور مجھے ان باکس کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، بائے۔